بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رانچی یونیورسٹی سیمسٹر 4 میں MJ8 کے تحت گزشتہ ویڈیو میں ہم لوگوں نے ترقی پسند تحریک کے حوالے سے بات کی تھی۔ آج انشاءاللہ یونٹ 1 کا ٹاپک نمبر 2 ہے، جدیدیت کے حوالے سے بات کریں گے۔ موضوع ہے جدیدیت، سماجی، تاریخی اور ادبی پس منظر۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ جدیدیت یا ماڈرنزم ایک ادبی اصطلاح ہے جس کا چلن 1960 عیسوی کے بعد ہوا۔ عام طور سے جدیدیت کی تعریف یہ ہے کہ یہ اپنے عہد کے مسائل یا اپنے عہد کی حیثیت کو پیش کرنے کا نام ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ پس منظر میں وجودیت کی فکری تحریک ہے اور سیاسی بنیادوں پر جدیدیت کی تحریک ترقی پسند تحریک کے رد عمل کے طور پر وجود میں آئی ہے۔ ہر رجحان ابتدا میں انحراف، بے سمتی اور تجرباتی دور میں ہونے کی وجہ سے خام انداز رکھتا ہے۔ اردو شاعری میں مولانا محمد حسین آزاد اور الطاف حسین حالی کو مسلمہ طور پر جدید رجحانات کا بانی تسلیم کیا جاتا ہے۔ بعض ناقدین کا یہ بھی خیال ہے کہ اردو ادب میں جدید دور کا آغاز لاہور میں منعقدہ اردو کی پہلی کانفرنس سے ہوتا ہے، اور بعض کے خیال میں سر سید احمد خاں کی علی گڑھ تحریک نے جدید اردو ادب کی داغ بیل ڈالی۔ بعض دانشوروں کے یہاں ترقی پسند تحریک کے آغاز یعنی 1936 کے بعد سے ہندوستانی شعراء کا مزاج بدلا اور اہل قلم نے حلقہ ارباب ذوق سے اس کا رشتہ جوڑا، لیکن اردو کے بیشتر ناقدین جدیدیت کو آزادی کے بعد یعنی 1955 کے آس پاس کے دور کو تسلیم کیا ہے، اور یہی بات مناسب بھی ہے۔ اصطلاح کے طور پر جدیدیت 20ویں صدی کے چھٹے عشرے کی یعنی چھٹی دہائی کی پیداوار ہے۔ ہر دور میں ادیبوں اور شاعروں نے اپنے عہد کے حالات کے شعور کو تخلیقات میں ظاہر کیا ہے۔ مثلاً 19ویں صدی میں ہنگامہ غدر کے بعد ہندوستان میں مغربی اقتدار کے مستحکم ہونے کے نتیجے میں نئے حالات کا شعور کا اظہار آزاد، حالی اور سر سید کی تحریروں میں ملتا ہے۔ اسی طرح 20ویں صدی کے آغاز میں یورپی اثرات کے زیر اثر پرانی اور نئی قدروں کے کرب انگیز کشمکش کا اظہار اقبال کے یہاں موجود ہے، لیکن جب ہم عہد جدیدیت کے شعور اور اس کے مختلف تخلیقی اظہارات کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کی خصوصیات نہ صرف اس کی انفرادیت کو واضح کرتی ہیں بلکہ ماقبل کے ادوار کے شعور سے فرق کو بھی نمایاں کرتی ہیں۔ جدید عہد سائنسی عقلیت کا عہد ہے۔ سائنسی عقلیت زندگی اور کائنات کے بارے میں ایک ایسے رویے کی غماز ہے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ انسان کے مزاج، رویے اور شعور میں گہری تبدیلی واقع ہو گئی ہے۔ جدید انسان جو نئی نسلوں کا نمائندہ ہے، ذہنی اور جذباتی طور پر اتنا مختلف، غیر روایتی اور جدید ہو گیا ہے کہ پرانی نسلوں سے بالکل مختلف ہو گیا ہے۔ سائنسی ترقی نے زمان و مکان کی دیواروں کو ڈھا دیا ہے اور ساری دنیا ایک خطے میں تبدیل ہو گئی ہے۔ آج سائنسی انقلاب نے بین الاقوامی حیثیت حاصل کی ہے اور نئے عہد کے کلچر کا تصور سائنس کے بغیر ناتمام رہ جاتا ہے۔ ہندوستان کی تہذیبی تاریخ پر ایک نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ 19ویں صدی کے وسط سے ہی انگریزوں کے وارد ہند ہونے کے بعد یہاں کے روایتی تہذیبی تصورات جیسے ذات پات، مشترکہ خاندان، پردہ سسٹم، توہم پرستی اور اخلاقی نظریے اور روحانیت مغربی علوم و فکر سے متاثر ہونے لگے، اور 20ویں صدی کی آمد پر ملک میں سماجی تبدیلیوں کا عمل تیز تر ہو گیا۔ 20ویں صدی کے آغاز سے سائنس کی برق رفتار ترقی نے ملکوں کے درمیان وقت اور فاصلہ کی دیواروں کو گرانا شروع کیا، اور اس صدی کے نصف تک پہنچتے پہنچتے دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا۔ یورپی ممالک میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی پیش قدمی نے ایشیا کے ممالک کو تیزی سے متاثر کرنا شروع کیا۔
ہندوستان بھی اسی تبدیلی کے زد میں آ گیا۔ فنکار اجتماعی تصورات سے مایوس ہو کر اپنی ذات کی طرف دیکھنے لگا، اور یہاں بھی اسے محرومی اور کرب و انتشار کے سوا کچھ بھی نہ ملا۔ صبر، توکل، تہذیب، شرافت اور انسان دوستی کے تصورات پارا پارا ہونے لگے۔ سائنسی نقطہ نظر عام ہونے لگا۔ سیاسی عدم استحکام، لاقانونیت، لوٹ گھسوٹ اور اقتدار پرستی کی لعنتوں نے انسانی زندگی کو کافی متاثر کیا۔ نتیجے کے طور پر نیا فنکار شدت کے ساتھ بے چارگی اور بے بسی کا سامنا کرنے لگا۔ وہ ہجوم میں تنہائی محسوس کرنے لگا، جس کی وجہ سے تنہائی کا احساس نئے آدمی کا بنیادی احساس بن گیا ہے۔ فلسفیانہ سطح پر انسان حیات و کائنات کے اسرار کو مذہبی عقیدوں کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتا رہا ہے، لیکن جدیدیت کی انفرادی خصوصیات یہ ہے کہ سائنسی تحقیقات نے فلسفیانہ تصورات کے کھوکھلے پن کو بے نقاب کیا ہے۔ آج کا فنکار آگہی کی ایک ایسی منزل پر آ چکا ہے جہاں کائنات کی پر اسراریت اس کے لیے کھلا چیلنج بن گئی ہے۔ وہ تنہا فرد ہے جو زندگی اور کائنات کی بے معنویت کا کرب جھیل رہا ہے۔ ادھر فلکیات نے زمینی سیارے کو حقیر اور بے مایہ ثابت کیا ہے۔ نفسیاتی سطح پر انسانی شعور کا تجزیہ کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان بنیادی طور پر اپنی خواہشوں کے حوالے سے قدیم وحشی انسان یا جنگلی جانور سے الگ نہیں۔ تہذیبی روایات سے انسان انفرادی سطح پر عداوت، عیب جوئی اور قتل کا ارتکاب کرتا ہے، اور اجتماعی سطح پر تباہ کن جنگوں یا قتل عام کرتا ہے۔ ان حالات میں جدیدیت کے تصور کی تشکیل ہوئی ہے۔ جدیدیت کی روح سے انسان حیات و کائنات، معاشرتی رشتوں اور موت کے مسائل کے بارے میں غیر روایتی انداز سے سوچتا ہے۔ اس سلسلے میں جدیدیت سے وابستہ اردو ادب کے نمائندہ نقادوں نے جدیدیت کی تعریف مختلف انداز میں بیان کی ہے۔ ذیل میں چند تعریفیں پیش کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے وحید اختر جدیدیت کے بارے میں لکھتے ہیں۔ کوڈ: جدیدیت کی مختصر ترین تعریف یہ ہو سکتی ہے کہ یہ اپنے عہد کی زندگی کا سامنا کرنے اور اسے تمام خطرات و امکانات کا ساتھ برتنے کا نام ہے۔ جدیدیت ایک ایسا مستقل عمل ہے جو ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ ہر عہد میں لوگوں نے جو حقیقی طور پر زندہ رہے ہیں، اس عمل میں حصہ لیا ہے۔ انہوں نے فکر و فن کی سطح پر فرسودہ اقدار کے خلاف جنگ کر کے نئی قدروں کی پرورش کی اور عملی زندگی کو نئے سانچوں میں ڈھالا ہے۔ انکوڈ: جدیدیت پر اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے لطف الرحمن لکھتے ہیں۔ کوڈ: جدیدیت لفظ جدید سے مشتق ایک ادبی اصطلاح ہے جس نے ترقی پسند تحریک کے زوال کے بعد اردو میں ایک ہمہ گیر ادبی تحریک کی حیثیت حاصل کی۔ ترقی پسند تحریک کا سرمایہ دارانہ جبر و استحصال کے خلاف ایک اجتماعی بغاوت تھی۔ جدیدیت سماج اور میناکی جبریت کے خلاف ایک باغیانہ رد عمل ہے۔ جدیدیت فرد کی داخلی جلاوطنی، موضوعی بے پناہی کی ترجمانی اور تنقید ہے، جس کے نتیجے میں فرد تنہائی، الجھن، بیگانگی، اجنبیت، اکیلا پن، بوریت، یکسانیت، بے معنویت، مہملیت، جرم، بے خوفی، بے سمتی، بے یقینی، نا امیدی، بے تابی، اکتاہٹ، بیزاری اور مفلسی کی کیفیت سے دوچار ہے۔ ان رجحانات کے اعتبار سے جدیدیت فلسفہ وجودیت کی توسیع ہے۔ انکوڈ: اردو ادب میں جدیدیت کا نمائندہ نقاد اور مبلغ شمس الرحمن فاروقی نے جدیدیت کی تعریف ان لفظوں میں کی ہے۔ کوڈ: جدیدیت تمام فلسفوں اور نظریوں کے حدود کو توڑنے کا نام ہے۔ ناوابستگی ہی اس کی وہ خصوصیات ہے جو اسے پچھلے تمام ادب سے ممتاز کرتی ہے۔ گزشتہ ادب سے اگر اس کا سلسلہ کہیں ملتا ہے تو وہیں جہاں ادیب نظریے اور فلسفے سے بالاتر ہو گیا ہے۔ انکوڈ: یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جدیدیت کی اصطلاح جس قدر عام فہم نظر آتی ہے، اس کے مفاہیم، نوعیت اور منصب اسی قدر پیچیدہ ہیں۔ اردو میں چونکہ جدیدیت مغرب کے راستے سے برآمد ہوئی ہے، اس لیے جدیدیت نے مغرب میں جو رنگ اپنایا
اس کا براہ راست اثر اردو ادب پر بھی پڑا۔ جدیدیت کا رشتہ بہت دور رونما ہونے والے صنعتی انقلاب سے جوڑا جا سکتا ہے، لیکن دراصل اس کا نقطۂ آغاز صنعتی زندگی کا وہ نقطۂ عروج ہے جب قدروں اور تہذیبوں کا زوال شروع ہو گیا۔ تہذیبوں کا یہ زوال دوسری جنگ عظیم کے بعد آیا، لیکن ہندوستان میں ملک کی آزادی اور تقسیم سے شروع ہوا۔ جدیدیت کی پہچان کے لیے چند پیمانے بنائے گئے ہیں جو مختصر طور پر حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، روایتوں سے انحراف۔ نمبر 2، اقدار، مثالیت اور اصول و ضوابط سے انکار۔ نمبر 3، معروضیت، راست اظہار، بیان کی وضاحت وغیرہ کو رد کرنا۔ نمبر 4، فرد کا احساس، تنہائی، حقیقت کی چٹان سے تصورات کا ٹکرانا۔ نمبر 5، اظہار کی سطح پر ابہام۔ نمبر 6، اشارات کی نجی ترسیل۔ نمبر 7، لفظوں کا تخلیقی استعمال۔ نمبر 8، نئے الفاظ کی تراش۔ نمبر 9، فنکار کی انفرادیت کو ترجیح اور اجتماعیت کا مردود ہونا یعنی لوٹنا وغیرہ۔ ان تمام خصوصیات کے باوجود جدیدیت کو کسی ایک پہچان کی بنیاد پر اس کی حد تک محدود کرنا ممکن نہیں۔ لفظ جدیدیت کا استعمال بھی موضوع بحث بنا ہے۔ انگریزی اصطلاح ماڈرنٹی کا اردو ترجمہ جدیدیت کیا گیا ہے۔ اس ترجمے کو اردو کے اہل قلم کی سند بھی حاصل ہے۔ مقالہ نگار کی نظر میں جدیدیت ماڈرنزم کا ترجمہ ہے اور اس کی دلیلیں ہیں۔ ہندوستان میں جدیدیت ترقی پسند تحریک کے خلاف ایک رد عمل تھی، ساتھ ہی تقسیم ملک، فرقہ وارانہ فسادات، نسلی تنگ نظری، جارحانہ علاقائیت اور انتہا پسندی کی وجہ سے جو بے چینی کا ماحول پیدا ہوا تھا، اس نے انسان کی ذہن میں انتشار اور فکری تناؤ پیدا کیا تھا۔ تقسیم ملک اور ہجرت دو ایسے واقعات رونما ہوئے جس کے اثرات جدید اردو ادب پر کافی زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں، کیونکہ اردو زبان بولنے والے بہت سے لوگ ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے۔ نیا ماحول، تہذیب و تمدن اور اس وقت کی فرقہ وارانہ حالات ان لوگوں کے لیے کافی پریشانیوں اور مصیبتوں کا باعث بنا۔ دونوں ملکوں کے لاکھوں لوگ بے چینی اور بے بسی کے عالم میں زندگی گزار رہے تھے، جس کا خاصا اثر جدید اردو ادب پر دیکھنے کو ملا۔ یہی وجہ ہے کہ جدید تخلیق کار داخلی سطح پر خوف و دہشت کا شکار ہوا تھا۔ نتیجے کے طور پر ایسے موضوعات تخلیق کیے گئے جن میں تقسیم ملک کے بعد پیدا ہونے والے حالات و واقعات کی عکاسی ملتی ہے۔ اس سلسلے میں جن موضوعات سے جدید فنکار نے اپنی ادبی دنیا بسائی ہے، ان میں انتشار و بحران، قسم پرسی اور بے بسی، بیزاری و بے کیفی، مایوسی و ناامیدی، تنہائی و تاریکی، خوف و دہشت، خلا و نفی، بے زمینی و جلا وطنی، بیگانگی و اجنبیت، لاشخصیت و فردیت، غصہ و احتجاج، یاسیت و قنوطیت، جرم و معصیت، بے ترسیلی و بے زبانی، بے معنویت و مہملیت، بے سمتی اور بے تعلقی، محدودیت و زوالیت، تقدیریت و جبریت، تشکیک و تذبذب، گریز و فرار، انکار و بغاوت، مطلی و ابکائی، بے رشتگی اور بے تعلقی وغیرہ قابل ذکر ہے۔ یہ وہ اصطلاحات ہیں جو اس دور میں جدید تخلیق کاروں نے اپنے شعر و ادب میں استعمال کیے ہیں۔ یہ باب چونکہ افسانہ نگاروں کے حوالے سے ہے، لہٰذا ہم خصوصی طور پر صرف افسانے پر بات کریں گے۔ جدیدیت دراصل ترقی پسند تحریک کی نفی کرتے ہوئے فرد کے داخلی کرب کا اظہار تھا، جس میں خارجیت سے داخلیت، افراد سے فرد، شور و گل سے خاموشی اور بھیڑ سے تنہائی کی طرف سفر تھا۔ جدیدیت نے وجودیت کے علاوہ اشتراکیت اور فرائڈزم کے اثرات بھی قبول کیے۔ اردو افسانے میں اچانک یہ تبدیلی رونما نہیں ہوئی، بلکہ 50 کی دہائی اور اس سے کچھ قبل سے ہی ایسے موضوعات آنے لگے تھے جو افسانے کی تبدیلی کا پیش خیمہ تھے۔ کرش چندر کا افسانہ غالیچہ اور ایک اسرائیلی تصویر، احمد علی کا افسانہ قید خانہ، میرا کمرہ اور موت سے پہلے جیسے افسانے ہیں جن میں کافکا کی دی ٹرائل اور دی کیسل کی خصوصی تکنیک کے علاوہ علامتی عناصر بھی پائے جاتے ہیں۔ ممتاز شیریں کا افسانہ میگھ ملہار اور منٹو کا افسانہ پھند نے اس ضمن میں قابل ذکر ہیں۔
ان افسانوں میں روایت سے بغاوت کا واضح رجحان ملتا ہے۔ جس طرح سے پریم چند کے کفن کو ترقی پسند تحریک کی بنیاد کہا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح منٹو کے پھندنے کو جدیدیت کی بنیاد مانا جاتا ہے۔ لیکن 1960 تک آتے آتے جدیدیت کے نقوش پوری طرح واضح ہونے لگے تھے۔ رسالہ شب خون اور اوراق، آہنگ اور اسی طرح کے دوسرے ایسی رسائل میں ایسی تخلیقات شائع ہونے لگی تھی جن میں ابہام کا گمان ہونے لگا تھا۔ جدید افسانوں سے متعلق یہ بات بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ جدیدیت کے دور میں اس صنف کی نمائش غلط طریقے سے ہوئی اور اس کی افہام و تفہیم سراب ہو گئی۔ اس رجحان کے تحت لکھے گئے بعض افسانوں کو پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فنکار اپنی علمیت کو مخفی رکھنے اور دوسروں کے سامنے برتر ثابت کرنے کے لیے ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں، جبکہ ان کے افسانوں کے متعلق انہی سے دریافت کیا جائے تو شاید ہی اس کی تفہیم کو وہ ہمارے لیے حل کر سکیں۔ جدیدیت کے ماہرین صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ شرح نہیں کرتے، بلکہ وہ لوگ جو ان کے شاہکاروں کو نہیں سمجھ پاتے ان پر طرح طرح کے فقرے بھی کستے ہیں۔ فاروقی صاحب جدیدیت کے علمبردار ہیں۔ انہوں نے میر و غالب کے مشکل اشعار کی شرح کی ہے۔ کیا ہی خوب ہوتا کہ وہ تجریدی افسانوں کے معمے کو بھی حل کر دیتے۔ جدیدیت کے تحت علامتی افسانے لکھے گئے، ان میں فہرست کافی طویل ہے، بلکہ ایک زمانے میں ابہام پسندی کی ایسی ہوا چلی تھی کہ اکثر افسانہ نگاروں نے محمل افسانے لکھے۔ جب قارئین کی تعداد بالکل کم ہو گئی تو فنکاروں نے از سر نو غور و فکر کرنا شروع کیا اور دوبارہ پلاٹ کی طرف واپس لوٹ آئے اور تجریدیت کا زور کم ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے کہانی پن میں بھی علامات کا استعمال کیا جس سے ان کی معنویت دوہری ہو گئی۔ جدیدیت کے تحت لکھے گئے افسانوں میں بلراج مہندرا کے یہاں کمپوزیشن سیریز کے افسانے، سریندر پرکاش کے یہاں دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم، رونے کی آواز، سرنگ اور برف کر مکالمہ، انتظار حسین کے یہاں آخری آدمی، زرد کتا، کایا کلپ، جوگندر پال کے یہاں رسائی، بازیافت، انور سجاد کے یہاں کونپل، گائے، خالدہ حسین یا خالدہ اصغر کے یہاں سواری اور ایک بوند لہو کی، غیاث مد گدی کا افسانہ پرندہ پکڑنے والی گاڑی، بلراج کومل کا افسانہ کنواں، دیوندر اسر کا افسانہ کالی بلی، کمار پاشی کا افسانہ ڈاچی والیا، انور عظیم کا افسانہ کھوپڑی اور قمر احسن کا افسانہ اسپ کشت مات وغیرہ اس ضمن میں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ اور ایک لمبی فہرست ہے ان افسانہ نگاروں کی، یہاں وہ ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ آسانی سے ان کے نام یاد رکھ سکیں۔ اب ہم جدیدیت کے حوالے سے کچھ کتابیں دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جدید اردو تنقید اصول و نظریات شارب الدولوی کی ہے افسانے کے حوالے سے۔ جدیدیت کی سیر، یہ حیات اللہ انصاری نے جدیدیت کے مخالفت میں کتاب لکھی تھی، یہ 1987 میں چھپی تھی۔ جدیدیت اور اردو افسانہ طلبہ کے لیے آسان کتاب ہے، یہ اسلم جمشید پوری کی 2001 میں، اور جدید اردو افسانہ اور اس کے مسائل، یہ وارث علوی کی کتاب ہے، 1990 عیسوی میں شائع ہوئی تھی۔ مزید کتابوں کے لیے آپ ان سے رجوع کر سکتے ہیں، اور پھر ہم انشاءاللہ اب افسانہ نگاروں کی باری آئے گی، افسانہ نگار کی سوانح پڑھیں گے، ان کے افسانوں کی تشریح کریں گے، پھر ملیں گے ہم کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔